عدد 22واں باب۔ بلعام اور اس کی گدی۔ پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور مواب کے درمیان میں جہاں اردن کے پار یرہو مقابل میں ہے ڈیرا لگایا، اور بالاک بن سفور نے سب کچھ جو اسرائیل نے اموریوں سے کیا تھا دیکھا، اور موابی ان سے بہت ڈر گئے کیونکہ وہ بہت تھے، اور مواب بنی اسرائیل کے سبب خوف زدہ ہوا۔ اور مواب نے مدیان کے بزرگوں سے کہا، اب یہ جماعت ہمارے سب ارد گرد کو یوں چاٹ جائے گی جیسے بیل کھیت کی گھاس کو چاٹتا ہے۔ اور اس وقت مواب کا بادشاہ بالاک بن سفور تھا، سو اس نے بالام بن باور کے پاس فتور میں، جو اس کی قوم کی سرزمین میں دریا کے کنارے پر تھا، قاصد بھیجے تاکہ اسے بلا لائیں اور کہیں، دیکھو یہ لوگ مصر سے نکلے ہیں، اور ان سے روئے زمین چھپ گئی، اور وہ میرے مقابل ٹھہرے ہیں، سو تو آ اور میرے لیے ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہیں، تاکہ شاید میں غالب آ کے انہیں مار سکوں اور اس ملک پر سے انہیں پیچھے ہٹا دوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے وہ مبارک ہوتا ہے، اور جسے تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ تب مواب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ روانہ ہوئے، اور ان کے پاس غیب گوئی کی اجرت تھی، سو وہ بلعام کے پاس آئے اور بالاک کی باتیں اسے بتائیں۔ تو اس نے ان سے کہا کہ آج کی رات تم یہاں رہو، اور جیسا خداوند مجھے فرمائے گا میں تمہیں جواب دوں گا۔ تب مواب کے رئیس بالعام کے پاس ٹھہرے، اور خدا بلعام کے پاس آیا اور اس سے کہا، یہ آدمی جو تیرے پاس ہیں کون ہیں؟ تو بلعام نے خدا سے کہا کہ مواب کے بادشاہ بالاک بن سفور نے انہیں میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ دیکھ یہ لوگ مصر سے نکلے، انہوں نے روئے زمین کو چھپا لیا ہے، اور اب تو آ اور میرے لیے ان پر لعنت کر، تاکہ شاید میں ان کے خلاف جنگ کر سکوں اور انہیں واپس ہٹا سکوں۔ تو خدا نے بلعام سے فرمایا کہ تو ان کے ساتھ نہ جا اور نہ ان کے لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ وہ مبارک ہیں۔ تو بلعام نے صبح کو اٹھ کر بالاک کے رئیسوں سے کہا، تم اپنی سرزمین کو چلے جاؤ، کیونکہ خداوند نے مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دینے سے انکار کیا ہے۔ تب بالاک کے امرا اٹھے اور بالاک کے پاس واپس گئے اور کہا کہ بلعام نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کیا۔ پھر بالاک نے اور رئیسوں کو بھیجا جو اگلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے، وہ بلعام کے پاس آئے اور کہا کہ بالاک بن سفور نے یوں کہا ہے کہ تو میرے پاس آنے سے رکا نہ رہ، کیونکہ میں تیرا مرتبہ بہت بڑھاؤں گا، اور جو تو کہے گا کروں گا۔ تو آ اور ان لوگوں پر میرے لیے لعنت کر۔ تو بلعام نے بالاک کے خادموں کو جواب دے کر کہا کہ اگرچہ بالاک مجھے اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھرا ہوا دے، تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی بات کروں۔ اور تم بھی آج کی رات یہاں ٹھہرو کہ خداوند پھر مجھے کیا فرماتا ہے۔ اور خدا رات کے وقت
بلعام کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر یہ لوگ تجھے بلانے آئیں تو اٹھ اور ان کے ساتھ جا، لیکن جو کچھ میں تجھے کہوں گا تو صرف وہی کرنا۔ تب بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین کس کر موآب کے رئیسوں کے ساتھ چلا۔ تب خداوند کا غضب اس کے جانے سے بھڑکا، اور خداوند کا فرشتہ راہ میں اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، اور وہ گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ 2 غلام تھے۔ اور گدھی نے دیکھا کہ خداوند کا فرشتہ راہ میں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو وہ راہ سے مڑی اور میدان کو چلی۔ تو بلعام نے اسے مارا تاکہ اسے راہ پر لائے۔ تب خداوند کا فرشتہ انگورستانوں کے درمیان ایک تنگ جگہ میں کھڑا ہوا، اور وہاں دونوں طرف دیوار تھی۔ پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو دیوار سے جا اڑی اور بلعام کے پاؤں کو دیوار سے چوٹ لگائی، تو اس نے اسے اور مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے چلا اور ایک تنگ جگہ جہاں دہنے یا بائیں مڑنے کی جگہ نہ تھی جا کھڑا ہوا۔ پھر جب گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو بلعام کے نیچے بیٹھ گئی۔ تب خداوند نے گدھی کا منہ کھولا اور اس نے بلعام سے کہا کہ میں نے تیرا کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 دفعہ مارا؟ تو بلعام نے گدھی سے کہا، کیونکہ تو نے مجھ سے مسخری کی، اور اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تب گدھی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری گدھی نہیں ہوں جس پر تو ہمیشہ آج تک سواری کرتا رہا ہے؟ کیا میں نے کبھی تیرے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ خداوند کا فرشتہ راہ میں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کھینچی ہوئی تلوار ہے۔ تو وہ اپنے منہ کے بل گرا اور زمین تک سر جھکایا۔ تو خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا، تو نے اپنی گدھی کو 3 دفعہ کیوں مارا؟ میں تجھے روکنے کو نکلا ہوں، کیونکہ تیری راہ میری نظر میں ہلاکت کا باعث ہے۔ اور تیری گدھی نے مجھے دیکھا اور 3 دفعہ میرے سامنے سے مڑ گئی، اور اگر وہ میرے سامنے سے نہ مڑتی تو میں اس وقت تجھے قتل کرتا اور اسے چھوڑ دیتا۔ تب بلعام نے خداوند کے فرشتے سے کہا، میں نے خطا کی، کیونکہ میں نے نہ جانا کہ تو راہ میں میرے مقابلے پر کھڑا ہے، اور اب اگر تیری نظر میں یہ برا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ تب خداوند کے فرشتے نے بلعام سے کہا، تو ان آدمیوں کے ساتھ جا، اور جو بات میں تجھے کہوں گا صرف وہی تو کہنا۔ تب بلعام بالاک کے رئیسوں کے ساتھ گیا۔ جب بالاک نے سنا کہ بلعام آتا ہے تو اس کے ملنے کے لیے موآب کے شہر تک گیا، جو ارنون کی حد کے کنارے پر واقع ہے۔ اور بالاک نے بلعام سے کہا کہ میں نے تیرے پاس اس سے پہلے 1 دفعہ تجھے بلانے کو نہ بھیجا، تو میرے پاس کیوں نہ آیا؟ کیا میں تیرا رتبہ بڑھا نہیں سکتا؟ تو بلعام نے بالاک سے کہا، اب جو میں تیرے پاس آ گیا ہوں، کیا مجھے طاقت ہے کہ تجھے کوئی بات کہوں؟ جو کلام خداوند میرے منہ میں ڈالے گا میں وہی کہوں گا۔ اور بلعام بالاک کے ساتھ گیا، اور وہ کریت حسوت میں داخل ہوئے۔ تب بالاک نے بیل اور بھیڑیں ذبح کی، اور بلعام کو اور رئیسوں کو جو اس کے ساتھ تھے بھیجی۔ اور جب صبح ہوئی تو بالاک نے بلعام کو لیا اور اس کے ساتھ باموت بآل پر چڑھا، جہاں سے اس نے خیمہ گاہ کا آخری حصہ دیکھا۔